انسان کی حسرت، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، لیکن کم کیے، زیادہ نہیں کیے. 10 مجلس سے گیا 20 مجلس سے جا سکتا تھا، 20 مجلس سے گیا 50 مجلس سے جا سکتا تھا، 100 مجلس سے گیا 150 مجلس سے جا سکتا تھا. گنہگار کی بات نہیں کر رہا، نیک انسان کی بات کر رہا جو ایک دعائے ندبہ میں آیا دوسری میں بھی جا سکتا تھا، ایک زیارت عاشورہ پڑھی دوسری بھی پڑھ سکتا تھا. اس کے بارے میں روایت ملتا ہے قیامت کا دن آئے گا، اس انسان کو حسرت ہوگی. حسرت کیا مطلب؟ کاش کہ میں 2 مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھتا، کاش کہ میں صرف 10 دن کا شیعہ نہ ہوتا، تمام مجالس میں جاتا. اور یہ حسرت جانتے ہیں کتنی تکلیف دہ ہوگی. گنہگار کی بات نہیں کر رہا، غیبت کرنے والے، ریاکار یا حسد کرنے والے یا عجب میں مبتلا یا تکبر میں مبتلا والے کی بات نہیں کر رہا. بات اس کی کر رہا ہوں جو نیک انسان تھا، ٹھیک ٹھاک اچھا انسان تھا، نیک عمل کرتا تھا، لیکن جب دیکھے گا میرے پڑوسی نے 20 مجلسیں اٹینڈ کی، میں نے صرف 10 اٹینڈ کی، میرے بھائی نے 30 مجلسیں اٹینڈ کی، میں نے صرف 8 کی، میرے فلاں دوست نے 50 مجلسیں اٹینڈ کی، میں نے صرف 5 کی. اب اسے حسرت ہوگی، کاش میں بھی زیادہ مجلسیں پڑھتا، جاتا، سنتا، اٹینڈ کرتا. اب یہاں پر یہ جو حسرت، یہ تکلیف جو اس کو ہوگی، اگر اللہ، روایت سنیے، اگر اللہ یہ حسرت کی تکلیف دنیا والوں میں، پوری دنیا والوں میں تقسیم کر دے تو پوری دنیا والوں کے جگر پھٹ جائیں. یہ حسرت کوئی معمولی چیز نہیں. یہ جو جتنے میں نے آپ کو نسخے بتائے ہیں ان پہ عمل اگر آپ نہ کریں، حسرت ہوگی کہ ہم نے سنا تھا، ہم جاہل نہیں تھے، ہمیں معلوم ہو گیا تھا، مگر پھر بھی ہم نے محنت نہیں کی. ہم نے سنا تھا کہ بھائی محنت وہابی کرتے ہیں، اور اتنی محنت کرنے کے بعد ایک انگریز کو مسلمان بناتے ہیں، اور ہماری تھوڑی محنت سے وہ شیعہ بن سکتا ہے، مگر ہم نے محنت نہیں کی. ہم نے سنا تھا توریت انجیل میں، ہندوؤں کی کتابوں میں ہمارے رسول کا ذکر تھا، ہم تھوڑی تبلیغ کر کے بہت ساروں کو مسلمان کر سکتے تھے، مگر ہم نے عمل نہیں کیا. ہم نے سنا تھا غیبت بڑا خطرناک گناہ ہے، مگر ہم نے نہیں چھوڑا. ہم نے سنا تھا تکبر گندا گناہ ہے، خطرناک بیماری، وائرس ہے. ہم نے سنا تھا ریاکاری کی وجہ سے عمل ضائع ہوتا ہے، مگر ہم نے عمل نہیں کیا. ہم نے وہ عبادتیں، وہ نسخے، وہ دعائیں جو سنی ان کو ہم نے اگنور کر دیا. اب حضرت عیسیٰ کا واقعہ سنیے، بڑا کمال کا واقعہ ہے، کیونکہ اب ہمارا یہ آخری دن ہے. اس بات کو کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنے موضوع کو سمیٹنا ہے، کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے ہمارے مومنین مجالس میں آتے ہیں ماشاءاللہ، سنتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں. اور ملتان والوں نے تو ثابت بھی کر دیا، دعائے ندبہ میں 4000 سے زیادہ مومنین اور مومنات نے آ کر بتایا کہ ہم عمل میں اچھے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ایک مرتبہ ہم کسی کینیڈین شہر میں گئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ ایک مومن تھا جو داڑھی نہیں رکھتا تھا. تو ہم نے اسے بڑا موٹیویٹ کر کے کہا کہ داڑھی رکھو، حدیث سنائی، روایت سنائی. اور اس نے زندگی میں داڑھی شاید کبھی نہیں رکھی تھی. اب جب ہم نے اس کو تبلیغ کی تو جب ہم واپس مشہد گئے تو کسی دوست نے اسی شہر سے فون کیا، کہا مولانا آپ نے کمال کر دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ ماشاءاللہ اثر آپ کی مجلس کا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا اس نے جس نے کبھی داڑھی نہیں رکھی اس نے داڑھی رکھ دی. میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ کا شکر. اور 30-40 دنوں کے بعد، سمجھیے 1 مہینہ 1.5 مہینے کے بعد، اسی دوست نے مجھے فون کی، کہا مولانا اثر ختم ہو گیا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا مولانا وہ داڑھی شیو ہو گئی. اب ہوتا یہ ہے کہ مومنین کبھی کبھار جب محرم چل رہا ہوتا ہے، مسلسل ہر روز مجلس سن رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا بہت، اسی لیے میں نے آپ کو ایک ٹاسک دیا تھا 60 دن کا، کہ 60 دن تک القادر، المقتدر، القوی، القائم پڑھو تو 60 دن تک آپ کنیکٹڈ رہو گے. جب یہ پڑھو گے تو اچانک یاد آئے گی بات کہ بھائی ہم نے اب نفس پہ کنٹرول کرنا ہے، اب ہم نے غیبت نہیں کرنی. لیکن وہ بھی میں نے دیکھا اکثر مومنین نے اس پر عمل نہیں کیا. صرف آج میں آخری مرتبہ اتمام حجت کے لیے پوچھتا ہوں، کس کس نے اس پر عمل کیا کہ آج 500 مرتبہ القادر، المقتدر، القوی، القائم پڑھ کے مومنین کے لیے دعا کی؟ تعداد اگر دیکھی جائے تو 5-6 سے زیادہ مومنین، ادھر بھی ملا دیں ادھر بھی تو تقریباً 10 مومن. اب جہاں پہ 8000 کا مجمع مجھے بتایا جاتا ہے، وہاں 10 مومن، تو پرسنٹیج کوئی نکال کے مجھے بتائے کتنا لو پرسنٹیج چل رہا ہے. اب یہ افسوس کی بات ہے، یعنی عمل میں کمزور ہے. اب اس میں حسرت ہوگی. آپ نے کل سنا نا کہ وہ 7 آسمانوں والی روایت آپ کو یاد ہے نا، کہ بھائی 6 آسمان تک آپ کا عمل پہنچے گا، مگر رحم نہ ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ ہو جائے گا. کہ بھائی یہ بے رحم تھے، انہیں معلوم تھا پارا چنار میں بچے مر رہے ہیں، پیسہ تو کسی نے ان سے نہیں مانگا، یہ پیسہ تو نہیں دے رہے تھے، جہاز خرید کے تو ان کو نہیں دے رہے تھے کہ پشاور سے پارا چنار بیچارے جہاز میں سفر کریں. بھائی کوئی کام نہیں کہا گیا، صرف اتنا کہا گیا کہ مظلوم پارا چنار کے شیعہ بھائیوں کے لیے کیا کرو،
القادر المقتدر القوی القائم 500 مرتبہ پڑھو اور دعا کرو خدایا ان ظالموں کو نیست و نابود کر جو پارا چنار کے مظلوم شیعوں پر ظلم کر رہے ہیں. اتنا کام نہیں کیا یعنی بے رحم تھا, اس کے دل میں رحم نہیں تھا, اس کے دل میں اپنے مومن بھائی کی فکر نہیں تھی. اب حسرت ہوگی. حسرت سنیے کتنا انسان کو تکلیف دیتی ہے. حضرت آیت اللہ العظمی سید علی قاضی بزرگ عارف, اب ہم اور آپ تو بالکل نارمل انسان ہیں, یہ وہ عارف جو بڑے بڑے عرفاء کے استاد, آیت اللہ بہجت کے استاد, بہت بزرگ ہستی ہیں. اب ان کے شاگرد نے خواب میں دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ استاد آپ اتنے بڑے عارف, آپ ماشاءاللہ اتنی پہنچی ہوئی ہستی, آپ کے دل میں کوئی حسرت ہے؟ کہا جی بیٹا. کیا حسرت؟ کہا بیٹا میں ہر روز 1 مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھتا تھا, حسرت یہ ہے کہ 2 مرتبہ کیوں نہیں پڑھتا تھا. اب گناہ نہیں کیا, نیک ہے, عالم ہے, مجتہد ہے, عارف ہے, یعنی بڑی پہنچی ہوئی ہستی, لیکن کہتے ہیں میں 1 مرتبہ ڈیلی زیارت عاشورہ پڑھتا تھا اور کاش کہ میں 2 مرتبہ پڑھتا. یہ 1 مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھنے کا کمال سنیے, صرف اشارہ کر کے گفتگو آگے بڑھاؤں کہ ایک مومنہ کا انتقال ہوتا ہے. اب ہوتا ہے کہ 2 علماء آپس میں گفتگو کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم میں جو پہلے مرے گا وہ قبر کی پہلی رات کی خبر آ کے بتائے گا. اب ان میں سے ایک مر گیا, دفن ہو گیا, لیکن 3 دن گزر گئے, یہ اپنے دوست کو خبر آ کے نہیں بتاتا. تیسرے دن آ کے کہتا ہے, چوتھے دن آ کے بتاتا ہے, کہتے بھائی کیا بات ہے, ہم نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم قبر کی پہلی رات کی خبر آ کے بتائیں گے, تم نے 3 دن کیوں لگا دیے. یہ عالم دین کہتے ہیں اصل میں اس دن جس دن میں مرا تھا اور میں دفن ہوا تھا, اسی دن اسی قبرستان میں ایک مومنہ مری تھی جس سے ملنے کے لیے 3 دن تک امام حسین آئے تھے اور ہم سب مہمان تھے, اسی لیے میں تمہارے پاس نہیں آ سکا. اب یہ جو زندہ عالم دین تھا یہ بڑا حیران کہ عالم سے ملنے امام نہیں آئے, اس مومنہ سے ملنے آئے, اس میں کیا کمال تھا. جاتا ہے, تلاش کرتا ہے کون خاتون تھی, پھر اس کے گھر جاتا ہے, اس کے خاوند شوہر سے پوچھتا ہے بھائی تمہاری بیوی کیا کرتی تھی. وہ حیران کہ بھائی کوئی خاص کام تو نہیں کرتی, روٹی پکاتی تھی, کھانا پکاتی تھی, خدمت کرتی تھی ہماری, اور کوئی خاص کام تو نہیں. کہا نہیں, سوچو تمہاری بیوی کیا کام کرتی تھی. کہتے ہاں ایک کام کرتی تھی, 24 گھنٹے میں سونے سے پہلے دن میں 1 مرتبہ زیارت عاشورہ ضرور پڑھتی تھی. اب زیارت عاشورہ پڑھنے کا دیکھیے کتنا ثواب کہ سید علی قاضی کہتے میں ہر روز 1 بار پڑھتا تھا, لیکن حسرت ہے کاش 2 مرتبہ. یہ حسرت بڑی خطرناک ہے. کیا میں نے کہا کہ اگر دنیا والوں میں ایک گنہگار کی نہیں, نیک انسان کی حسرت پھیلا دی جائے تو دنیا والوں کا جگر پھٹ جائے گا. اتنا درد اب اس ایک اکیلے کو ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ کا واقعہ, حضرت عیسیٰ اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے, اندھیرا تھا, اندھیرا. حضرت عیسیٰ نے فرمایا اے میرے صحابیوں, یہ جو پتھر تمہارے پاؤں کے نیچے لگ رہے ہیں نا, اگر تم نے یہ پتھر اٹھائے تو بھی حسرت, اگر نہیں اٹھائے تو بھی حسرت. حضرت عیسیٰ اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, بہت زیادہ پتھر تھے, ان کے پاؤں کو پتھر چبھ رہے تھے, لگ رہے تھے, اندھیرا تھا, پتہ نہیں چل رہا تھا. حضرت عیسیٰ نے کہا جو یہ پتھر اٹھائے گا اسے بھی حسرت, جو نہیں اٹھائے گا اسے. اب کچھ نے کہا جب اٹھانے نہ اٹھانا برابر ہے تو وہ اٹھاتے ہی نہیں ہیں. یہ سست لوگ, نالائق لوگ, محنت نہیں کرتے, ایسے لوگوں سے اللہ نفرت کرتا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں, یہ مغضوب کون ہے؟ ایک مغضوب وہ ہیں جو دشمنان اہل بیت جو ہے نا, ان پہ اللہ غضب کرتا ہے. اور دوسرا اللہ کس پہ غضب کرتا ہے؟ سست لوگوں پہ. جوان سستی نہ کرنا, سست انسان سے اللہ نفرت کرتا ہے. محنت کرو, محنتی بنو, محنت کرو, آگے بڑھو. اب کیا ہوا, جو سست لوگ تھے انہوں نے کہا جب اٹھانے سے بھی حسرت, نہ اٹھانے سے بھی حسرت, تو اٹھائیں کیوں؟ نہیں اٹھائے پتھر. لیکن بعض نے کہا نہ اٹھانے پہ حسرت ہے تو چلے تھوڑے سے اٹھا لیتے ہیں. اب جب تھوڑے سے اٹھے, راستہ ختم ہوا, آگے بڑھے, لائٹ آ گئی, روشنائی آ گئی, اب جو دیکھا وہ پتھر نہیں تھے, ہیرے تھے. اب جنہوں نے نہیں اٹھایا انہیں حسرت ہوئی کہ کیوں نہیں اٹھایا, جنہوں نے اٹھایا انہیں حسرت ہوئی کہ زیادہ کیوں نہیں اٹھایا. اب یہی ہمارا حال ہے. جنہوں نے نماز نہیں پڑھی انہیں تو حسرت ہوگی کاش پڑھتے, جنہوں نے حجاب نہیں کیا انہیں حسرت ہوگی کاش حجاب کرتی. لیکن جنہوں نے نماز پڑھی لیکن نماز بھی ٹوٹی موٹی پڑھی, ایک تو جیسے میں نے کہا کہ فراری کی اسپیڈ میں نماز پڑھی, یا نماز ایسی پڑھی کہ بالکل اینڈ میں پڑھی, دیر میں پڑھی. یہ جو نماز ہم دیر میں پڑھتے نقصان ہمارا ہوتا ہے. ایک شخص مر گیا, قبر میں دفنا دیا گیا, قبر کے فرشتے آ کے اس کے اعمال نامے کو دیکھتے ہیں, گناہ زیادہ تھے, مارتے ہیں, عذاب کرتے ہیں, کہتے تو جہنمی ہے, اب تمہیں جہنم میں لے جائیں گے. اب کھینچ کھینچ کے اسے جہنم میں لے جا رہے تھے. اچانک ایک خوبصورت نورانی جوان آتا ہے, کہتا ہے روک دے, اسے جہنم میں نہ بھیج. اب یہ جو مار کھا رہا تھا نا مرحوم, کہتا ہے کہ تو کون ہے مجھے بچانے والا؟ تو آواز آتی ہے میں تیری نماز ہوں.
میں تیری نماز ہوں. اب یہ کہتا ہے اگر تو میری نماز ہے, مجھے بھی معلوم ہے میں نماز پڑھتا تھا, تو اتنی دیر میں تو کیوں آئی؟ اے نماز جلدی آ جاتی. تو نماز کہتی ہے اذان آتی تھی تو ڈرامہ دیکھتا تھا, اذان آتی تھی تو کھیل کھیلتا تھا, اذان آتی تھی تو گپ شپ کرتا تھا, تو بھی مجھے دیر میں پڑھتا تھا, میں بھی انتظار میں تھی 2-4 تھپڑ تو کھا لے سدھر جائے. ہاں بھائی, نماز کا وقت, لیکن ہم نہیں پڑھ رہے, نماز دیر میں پڑھ رہے. اب وہ انسان جو نماز دیر میں پڑھے گا یا نماز بڑی تیزی سے پڑھے گا, اسے حسرت ہوگی کہ کاش میں نماز وقت پہ پڑھتا, کاش میں نماز اس انداز سے پڑھتا جس انداز سے مولا علی نماز پڑھتے ہیں, کہ مولا علی جب نماز میں جاتے ہیں, حالت رکوع میں جاتے ہیں, ان کے پاؤں سے تیر نکالا جاتا ہے, انہیں پتہ نہیں چلتا. کاش میں اتنی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا. اب اذان محترم, آئیے کوشش کریں حسرت سے خود کو بچائیں. یہ حسرت بڑا دردناک ایک سمجھیے درد ہے جو انسان کو کب ہوگا؟ قیامت میں. اچھا, وہاں واپسی بھی نہیں کہ میں آ کے پھر دوبارہ سے تیاری کر کے جاؤں. اب کن کن چیزوں پہ حسرت ہوگی یہ بھی سنتے جائیے. کہ حسرت انسان کو کب ہوتی ہے؟ نمبر 1, جب علم کا موقع ملے علم حاصل کرنے کا, مگر وہ علم حاصل کرنے نہ جائے. فری کی مجلس, یہ فری کی یونیورسٹی ہے نا, آپ یونیورسٹی جاتے ہیں پیسہ دیتے, کالج جاتے ہیں پیسہ دیتے, اسکول جاتے ہیں پیسہ دیتے ہیں. یہاں فری میں آپ کو علم اہل بیت مل رہا ہے. اور بعض شہروں میں, بعض امام بارگاہوں میں 2 مہینے 7 دن مجالس کا سلسلہ ہے, لیکن نہ جانا اس کا کیا مطلب؟ اس کی اہمیت آپ کے ذہن میں نہیں, آپ کو اس کی ویلیو کا پتہ نہیں. وہ جو پتھروں پہ چل رہے تھے حضرت عیسیٰ کے صحابی, وہ کہہ رہے تھے پتھر ہے, ان کو اس کی ویلیو کا پتہ نہیں تھا. جب ویلیو کا پتہ چلا کہ ہیرے جواہرات تھے تو بڑی حسرت ہوئی ان کو. اب آپ کو پتہ چلے گا کب؟ مرنے کے بعد. لیکن مرنے سے پہلے میں بھی بتاتا ہوں, 1 گھنٹہ مجلس میں بیٹھنا 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ہے. اب دیکھیے, جہاں علم اہل بیت مل رہا ہے, جہاں علم اہل بیت بٹ رہا ہے, وہاں پر 1 گھنٹہ علم اہل بیت حاصل کرنا 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ہے. اب جب انسان کو ویلیو کا پتہ چلے گا, اس دن میں نے کہا تھا نا کہ اگر یہاں پہ آئی فون 50,000 میں ملے, لیٹسٹ آئی فون, تو پوری دنیا یہاں ٹوٹ پڑے گی, کیونکہ ان کو ویلیو کا پتہ ہے. اب ہم جو نماز پڑھتے ہیں کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ کیوں شوق نہیں؟ کیوں ہم دوڑتے ہیں نماز سے بھاگتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ نماز پوری تو بہت بڑی چیز ہے, صرف ایک سجدہ نماز کا, اس کی ویلیو سنیے کہ سجدے میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے بدن سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمان تک جاتا ہے. اگر اس نور کو آپ دیکھ لیں تو سجدے سے سر نہ اٹھائیں. اور انسان سجدے سے سر نہ اٹھائے کہ مولا حسین سجدے میں ہیں, ظالم ظلم کرنے آیا ہے لیکن مولا سر نہیں اٹھا رہے. ہمیں ویلیو کا نہیں پتا. اب قیامت کے دن جب دیکھیں گے نا, اچھا ایک سجدے میں اتنا فائدہ تھا اور میں اتنے سجدے کر سکتا تھا اور میں نے نہیں کیا, تو وہاں حسرت ہوگی. بس آئیے اس حسرت سے خود کو بچائیں. کیسے بچائیں؟ نفس کو شکست دیں. نفس امارہ بڑا خطر, یہ بہت وسیع موضوع ہے, اس پہ ہمارے کوئی 150 میرے خیال میں کے قریب لیکچرز ہیں. ہم نے اس خلاصہ کر کے آپ کو بہت مختصر 9 دنوں میں پیش کرنے کی کوشش کی, جو کہ ناممکن مجھے لگا, لیکن جتنا ہو سکا میں نے آپ کی خدمت میں بتایا کہ نفس امارہ ہمارے اندر ایک خطرناک چیز ہے. نفس امارہ جو ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے. شمر شمر بنا نفس کی اطاعت کی وجہ سے, عمر ابن سعد بنا نفس امارہ کی اطاعت کی وجہ سے, ابن ملجم بنا نفس امارہ کی اطاعت کی وجہ سے, حر علیہ السلام بنا نفس کو شکست دینے کی وجہ سے. ہم نے حر کی طرح اپنے نفس کو شکست دینا ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے. نفس کو کیسے؟ اب میں نے کہا کہ جسم کی بیماری کا پتہ چلتا ہے لیکن نفس کی بیماری کا پتہ نہیں چلتا. میں نے کچھ پروسیس آپ کو بتایا کہ نفس کی بیماری کو ڈائگنوز کرنے کے لیے فیملی ہسٹری چیک کرو. تمہارے باپ کو اگر تکبر ہے تمہیں تکبر ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد محاسبہ کرو, اپنے اعمال کو انالائز کرو, دن میں چیک کرو کتنوں کا دل دکھایا, کتنوں کو آپ نے برا بھلا کہا, کتنے کے ساتھ بدتمیزی کی. ابھی اپنے ایک عمل کو چیک کرو, محاسبہ کرو. اور آپ نے سنا امام نے فرمایا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو محاسبہ نہیں کرتا. پھر میں نے کہا اپنے دوست سے پوچھو, میاں بیوی بہترین دوست ہیں, ایک دوسرے کو بتاؤ تمہارا عیب کیا ہے. باپ بچے یہ ایک دوسرے کے بہترین دوست ہیں. تمہارا حقیقی دوست, تمہارا سچا دوست وہی جو تمہیں تمہارا عیب بتائے گا. اپنے عالم دین سے پوچھو اور کتابیں پڑھو. قلب سلیم میں نے کہا, چہل حدیث امام خمینی میں نے کہا, ذنوب کبیرہ میں نے کہا, کم سے کم ان کتابوں کو ڈاؤن لوڈ تو کر لو اپنے موبائل میں کہ بھائی ہم نے کچھ تو کیا. لیکن اکثر لوگوں کو کتابوں کے نام بھی یاد نہیں ہوں گے. آئیے نفس کو شکست دینے کے لیے آپ کو میں نے پروسیس بتایا کہ جب نفس کی کوئی خواہش ہو فوراً اطاعت نہ کرو. نفس کی خواہش کو دباؤ. کچھ کھانا چاہتے ہو, کوئی لذت حاصل کرنا چاہتے ہو, اس پہ کنٹرول کرو, تھوڑا کنٹرول کرو, اور اس کے بعد اس کی طرف جا سکتے ہو. جو حلال لذت کی بات ہو رہی ہے, حرام لذت سے تو انسان نے خود کو ہمیشہ بچانا ہے. حلال لذت اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کس لیے رکھا؟ اسی لیے رکھا کہ بھائی یہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے حلال لذتوں پر بھی کنٹرول کرنا سیکھو.
فریج میں کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن اس کی طرف نہ جاؤ. یہ کنٹرول اللہ سکھا رہے ہیں رمضان کے پورے 30 دنوں میں یا 29 دنوں میں. اللہ رمضان میں کنٹرول سکھا رہے ہیں، اور یہ کنٹرول ہم نے باقی رکھنا ہے. اب ہم نے کہا ایک نفس کی خطرناک بیماری کیا تھی؟ غیبت. الغیبت اشد من الزنا. مسجد میں کوئی زنا کرے تو جوتے مار کے نکال دیں، لیکن مسجد میں لوگ غیبتیں کرتے ہیں، لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، اور غیبت کرنے والا انسان کا قتل کر رہا ہے، اس کی شخصیت کا قتل کر رہا ہے. اور غیبت کرنے والے کا گناہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن غیبت سننے والے کا گناہ یہ ہے کہ غیبت سننے والے کو غیبت کرنے والے کے 70 عذاب ہوں گے. یعنی ایک غیبت کرنے والے کا جو عذاب ہوگا ٹائم 70 کر لیں، اور وہ غیبت سننے والے کو ہوگا. ہم نے خود کو غیبت سے بچانا ہے. پھر دوسری خطرناک بیماری ریاکاری. الریا شرک. ریا شرک ہے. الریا پورا شرک ہے. کہ آپ نے سنا اللہ کے رسول گریا کر رہے تھے، فرمایا اصحاب نے پوچھا یا رسول خدا گریے کا سبب؟ فرمایا کیونکہ بعض لوگ میرے بعد شرک کریں گے. پوچھا کہ یا رسول خدا کیا بت پرست ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بت پرست نہیں ہوں گے، وہ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کریں گے. اور آپ نے سنا کہ آپ کا عمل 7ویں آسمان تک پہنچ گیا ہے، اب بس جنت سامنے ہے. ریاکاری کی وجہ سے ریجیکٹ، پورا عمل نیچے ریجیکٹ ہو جائے گا. تو ریا سے بچ. اب میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی ریاکاری جن کے لیے کر رہے ہو، نہ ان کے ہاتھ میں تمہارا نفع ہے، نہ ان کے ہاتھ میں تمہارا نقصان ہے. نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ حضرت ابوذر نے رسول خدا سے پوچھا یا رسول خدا ایمان کا کمال کیا ہے؟ کمال ایمان یعنی ایمان کی معراج کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابوذر ایمان کا کمال یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ جائے کہ نفع نقصان کا مالک بس خدا ہے. ہم کیوں ڈرتے ہیں دنیا میں؟ حکومتوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ حق بیان کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ظالموں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اگر ہم حق بولیں گے، اگر ہم ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، ظالم ہمیں نقصان دے دے گا. نقصان ظالم تب تک نہیں دے سکتا جب تک اللہ اجازت نہ دے، اور جب اللہ اجازت دے دنیا پوری آپ کو بچانا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا. بھائی ایران کی مثال دیکھیے، امریکہ سے بڑا سپر پاور کوئی ہو سکتا ہے آج کل جو دنیا میں جیسے نظر آ رہے ہیں؟ اور امریکہ کا وہ چھوٹا سا بچہ جو اصل میں امریکہ کا باپ ہے، اس سے بڑا سپر پاور کوئی ہو سکتا ہے؟ دو دنیا کے سپر پاورز نے پوری کوشش کی کہ ایک شیعہ ملک کو جو ظاہراً سینکشنز میں ہے، جو ظاہراً لمیٹڈ ہے، ظاہراً جس کی کوئی سپورٹ نہیں، ظاہراً جس کا کوئی مددگار نہیں، اس کو ختم کر سکتا تھا 12 دنوں میں. جیسے 6 دنوں میں کئی ممالک پہ کنٹرول کر دیا اسی ظالم نے. اب یہ 2 ظالم مل کے ایک شیعہ کے ساتھ لڑنے کی پوری کوشش کرتے رہے، آخر میں ذلیل ہو کے چلے گئے. ان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. شیعہ ملک ہے، اور شیعہ ملک ہے یعنی کیا؟ یعنی امام زمانہ کا ملک ہے. امام زمانہ خود فرماتے ہیں اے شیعو اگر میری مدد تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو دشمن تمہیں نابود کر چکا ہوتا. یہ میری مدد ہے جس کی وجہ سے دشمن کوشش تو کرتا ہے مگر تمہیں نابود نہیں کر سکتا. نفع نقصان کا مالک خدا ہے. ہم ریاکاری کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی یہ میری تعریف کرے گا، یہ مجھے اچھی باتیں کہے گا میرے بارے میں، تو مجھے کوئی فائدہ ملے گا، کوئی لالچ ہوتی ہے، اس لیے ہم ریا کرتے ہیں. اب اس کا ایک بہترین علاج، اور وہ علاج کیا ہے؟ دیکھو ہم سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن زبانی طوطے کی طرح لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، مگر طوطے کی طرح. طوطے کو لا الہ الا اللہ سکھا دو آپ سے اچھا کہے گا. لیکن اب لا الہ یہ ریاکاری کا علاج ہے. لا الہ الا اللہ کس انداز سے کہہ رہے ہیں؟ اس ذہن کے ساتھ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں مگر اللہ. یہ بندہ جس کے لیے میں ریاکاری کرنا چاہ رہا ہوں یہ خدا نہیں، یہ مجھے نفع نہیں دے سکتا، یہ مجھے نقصان سے نہیں بچا سکتا. لا الہ الا اللہ، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں بس اللہ. یہ ذہن میں ہو اور لا الہ الا اللہ پڑھے. اور لا الہ الا اللہ آج کا نسخہ بھی سمجھیے، آپ کو پیش کروں. لا الہ الا اللہ کا نسخہ سنیے. مولا سے پوچھا گیا یا علی جہاں آپ کھڑے ہیں یہاں سے عرش خدا کا فاصلہ کتنا ہے؟ مولا علی نے فرمایا 1 مرتبہ خلوص سے لا الہ الا اللہ کہنا. یہ اتنا بڑا فائدہ، لا الہ بہت ایک نعمت ہے. یہ لا الہ الا اللہ صرف کلمہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہترین تحفہ ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے رسول فرماتے جو 1 مرتبہ خلوص سے لا الہ الا اللہ کہے اس پر جنت واجب ہے. جب میں کہہ رہا ہوں خلوص سے یعنی اس کو سمجھ کے. اور پھر ایک کمال کا یہ نسخہ آپ سب کے مومنین کے لیے تحفہ آج کے لیے کہ اللہ کے رسول کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا کہ یا رسول خدا وہ جو امیر ہیں نا پیسے والے، اپنے پیسوں سے مسجد بناتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہم غریب ہیں، اب وہ ثواب ہم نہیں کما سکتے تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں کہ تم مسجد بناؤ، خدمت کرو، اچھے بڑے پیسوں سے کام کرو، تو تم ایک کام کرو، ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ تمہیں وہی ثواب دے گا. محمد وعجل فرج لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ ریاکاری کا علاج ہے
کہ دیکھو اے انسان، جب لا الہ الا اللہ پڑھو کہو نفع اور نقصان کا مالک بس خدا ہے. اور یہ انسان، میں نے آپ کو کہا، آپ کی آج تعریف کریں گے کل برائی کریں گے. اچھا اگر آج تعریف کر بھی لینا ہے، قیامت کے دن یہی آپ کو گالیاں دیں گے، کم وقت ہم تو سمجھتے تو بڑا نمازی ہے، وہ پتہ چلا تو ریاکاری کرتا تھا، فائدہ ہی نہیں. تو انسان خیال کرے. اچھا کچھ جوانوں نے سوال پوچھا، ہم مولانا اب ہوتا یہ کہ ہم نے نیت ریاکاری سے کوئی عمل نہیں کیا، لیکن جب، کیونکہ آپ نے کہا کہ ریاکاری کی ایک نشانی ہے جب کوئی تعریف کرتا ہے آپ کو خوشی ہوتی ہے، یعنی میں نے کل نشانیاں بتائی تھی ریاکار کی نشانیاں، اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو برا لگتا ہے، یعنی اندر وائرسز ریاکاری کے ہیں. تو مولانا اب نارمل بات ہے، ہم انسان ہیں، تو اگر کوئی ہماری تعریف کرے تو ہم کو جب خوشی ہوتی ہے تو کیا ریاکاری شامل ہوگی اور کیا ہمارا عمل ضائع ہو جائے گا؟ اب امام سے، پانچویں سرکار سے زرارہ امام کے شاگرد نے پوچھا، مولا جب لوگ آ کے ہماری تعریف کرتے ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے تو کیا ہمارا عمل ضائع ہو جائے؟ کیونکہ میں نے کیا کہا، ریاکاری سے عمل ضائع ہوتا ہے، حدیث میں مولا فرما رہے ریاکار کا عمل ضائع ہے. امام نے کہا نہیں، اگر تمہاری نیت ریاکاری تھی تو عمل ضائع ہوگا، لیکن اگر کسی نے تعریف کر دی اور تمہیں تھوڑی سی خوشی ہو گئی تو اس میں ریاکاری والا عذاب نہیں ہوگا کہ تمہارا عمل ضائع ہو جائے. تو اب تھوڑی کوشش کریں، ہم کیونکہ کمزور انسان ہیں نا، کوئی تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ خوشی اس بات پر نہ ہو کہ لوگ تعریف کریں، خوشی اس بات پہ ہو کہ خدا تعریف کرے، خدا تعریف کرے. اب دیکھیے ہم اب کتنے لوگ بیٹھے، 2-3 ہزار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، اب یہ 2-3 ہزار لوگوں کو خوش کرنا آسان ہے یا ایک خدا کو خوش کرنا آسان ہے؟ 3,000 لوگوں کو خوش کرنا مشکل کام ہے، ایک ایک کو خوش کرنا، ایک ایک کو راضی کرنا. وہ گدھے باپ بیٹے کا واقعہ یاد ہے نا، لوگ سارے آپ سے خوش بھی نہیں ہوتے. 3,000 لوگوں کو خوش کرنا آسان نہیں ہے، مگر ایک خدا کو خوش کرنا بہت آسان ہے. بس اس خدا کو خوش کر دو. کل میں نے حدیث آپ کی خدمت میں سنی، اللہ نے کہا اگر میری خاطر عمل کرو گے میں فرشتوں کو تمہاری طرف متوجہ کر دوں گا، سارے فرشتے تمہاری طرف متوجہ ہوں گے. میرے لیے عمل کرو. عباس قمی نے اپنے باپ تک کو نہیں بتایا کہ کتاب میں نے لکھی ہے، تو کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اسے محبوب بنا دیا، ہر شیعہ کے گھر میں ان کی مفاتیح الجنان ہے. خلوص جب عمل میں بڑھے گا. اب میں نے آج تو ویسے آپ کو نسخہ بتا دیا ہے، اور کیونکہ ٹائم بھی بہت کم بچا ہے، مصائب بھی پڑھنا ہے اور ہمیں دوسری مجلس میں بھی جانا ہے. آج میری بڑی خواہش تھی کہ آپ کو وہ نسخہ بتا دوں، وہ 10 کام جن کے ذریعے سے آپ کے گھروں میں فرشتے بہت زیادہ آئیں گے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اب یہ رہ گیا. انشاءاللہ مولا آپ سب کو سلامت رکھے. جتنے نسخے ہم نے آپ کو بتائے ہیں ان پر انشاءاللہ آپ عمل کیجئے. مولا انشاءاللہ خود آپ کو اتنی چیزیں عطا کرے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. من عمل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم، جو اس چیز پہ عمل کر لے جس کا علم اسے ہے، باقی کا علم اللہ خود اسے سکھائے گا، راستہ اللہ خود دکھائے گا. انشاءاللہ عالم بے عمل نہ ہو کوئی انسان اور شیعہ بے عمل نہ ہو کوئی انسان. عالم بھی با عمل ہو، شیعہ بھی با عمل ہو، صرف زبانی شیعہ نہ ہو. بس آئیے، زبانی شیعہ کو رونا نہیں آتا، حقیقی شیعہ حسین کا نام سنتا ہے تڑپ تڑپ کے روتا ہے. میں نہیں کہہ رہا، امام فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ 3 مرتبہ اس کے سامنے کہا جائے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، تیسری مرتبہ اس سے برداشت نہیں ہوتا، وہ رونا شروع کر دیتا ہے. آئیے گریہ کریں. اور آج کی رات کوئی معمولی رات نہیں، اللہ اکبر. آج کی رات شب عاشورہ ہے. آج کی رات وہ رات ہے جس میں سکینہ کا بابا سکینہ کے ساتھ ہے. ذرا رات کو تصور کرو. آج کی رات وہ رات ہے جس میں عباس زینب کی چادر کا محافظ ساتھ ہے. آج کی رات وہ رات ہے جس میں علی اکبر بابا کے ساتھ ہے. مگر کل کی جو رات ہوگی سکینہ کا بابا ساتھ نہیں ہوگا. عزادارو، آج رات چیخ چیخ کے رونا شب عاشوراء ہے جسے آج تک رونا نہیں آیا. آج رات ضرور روئے. آنکھوں کو بند کرو، سینے پہ ہاتھ رکھو اور تصور کرو کربلا کے میدان میں ہو. شب عاشوراء ہے، مولا حسین عبادت کر رہے ہیں.
اور بلند آواز سے مولا کو سلام کرو السلام علی الحسین وعلی حسین وعلی اولاد حسین